السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا سب سے بڑا بزنس فارن ایکسچینج اوورال پروفٹ میں ہے۔ زیادہ لوگ نقصان کے اندر ہیں، لیکن ٹوٹلی طور پر فاریکس پروفٹ میں ہے۔ بڑے ٹریڈرز، بڑے انویسٹرز پروفٹ میں ہیں، چھوٹے ٹریڈرز، چھوٹے انویسٹر نقصان کے اندر ہیں۔ وائی فاریکس ٹریڈنگ ڈیفیکلٹ فار پاکستانی ٹریڈرز؟ وائی فاریکس ٹریڈنگ ڈیفیکلٹ فار انڈین ٹریڈرز؟ وائی فاریکس ٹریڈنگ ڈیفیکلٹ فار ایشین ٹریڈرز؟ یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے کے لیے ہمیں تھوڑا سا گہرائی میں جانا پڑے گا۔ سب سے بڑی وجہ ہمارے نقصان کی، ہم ایک غریب ملک ہیں، ہم ترقی یافتہ ملکوں میں سے نہیں ہیں، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ریزنز ہیں کہ فاریکس کے اندر ہمارے نقصان کی، ترقی کہاں آ گئی، ترقی یافتہ ملک کہاں آ گیا۔ اگر آپ دیکھیں دنیا کے جو بڑے بروکرز ہیں، ان کے اندر آپ PKR پیئر پہ ٹریڈ نہیں کر سکتے، ان کے اندر آپ INR پیئر پہ کام نہیں کر سکتے۔ فاریکس کے اندر آپ یورو پہ کام کرتے ہیں، USD پہ کام کرتے ہیں، GBP پہ کام کرتے ہیں، JPY پہ کام کرتے ہیں، CHF پہ کام کرتے ہیں، NZD، AUD، CAD پہ کام کرتے ہیں۔ مختلف پیئرز جو ہیں، ان کے اندر نہ تو پاکستانی پیئر ہے اور نہ ہی انڈین پیئرز۔ یہ ہمارا سب سے بڑی وجہ ہے، ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا۔ ابھی دیکھیں کل کے ایک ترتیب تھی، پاکستان کی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پاکستانی روپیہ گرا۔ آج تھوڑی دیر پہلے ایک فاریکس کے علاوہ ایک میٹنگ کے اندر ہم لوگ تھے، تو اس میٹنگ کے اندر جب ڈالر کی بات ہوئی تو وہ شخص کہہ رہا تھا کہ ہم مال منگوا نہیں رہے، ہمارے پاس جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، ہم باہر سے مال منگوا نہیں رہے۔ ڈالر کا ریٹ دن بدن کم ہو رہا ہے، اور کم ہوتے ہوتے ایسا نہ ہو کہ ہم اس قیمت میں خرید لیں جس قیمت کے اندر ہمارا بعد میں مال بکے بھی نہیں۔ آؤٹ آف کنٹری سے لوگ مال منگواتے ہیں۔ سچویشن یہ ہے کہ چند دنوں کے اندر ہی آج صبح 115.25 بائنگ ریٹ چل رہا تھا، اور جو سیلنگ ریٹ تھا وہ تھوڑا زیادہ تھا۔ اب ملکی صورتحال ہمارے سامنے ہے، ڈالر دن بدن گر رہا ہے۔ وجوہات میں جب ہم اس کی جائیں تو کافی ریزنز ایسے ہیں۔ کبھی کبھی فیس بک پہ میں دیکھتا ہوں کوئی سیاسی پارٹی کا بندہ کہتا ہے اس وجہ سے گرا، اس وجہ سے اوپر نیچے ہوا۔ چلیں ہر بندے کو ہم کیا بحث کر سکتے ہیں، لیکن چلیں جو بھی وجوہات ہیں، ہماری معیشت عمران خان، نواز شریف کی یا آصف علی زرداری کی وجہ سے اپ ڈاؤن نہیں ہوتی۔ ہماری معیشت پاکستان کے مستحکم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہزاروں سیاسی پارٹیاں قربان پاکستان کے نام پہ بھی۔ تو سب سے پہلے جب بھی آپ سوچیں پاکستان کا سوچیں۔ ابھی ہم ان کو جانتے ہیں تو پاکستان کی وجہ سے ہی جانتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہم کو پتہ ہے الیکشنز ہوتے ہیں،
اس وقت تک امن کی صورتحال ہے، اللہ کرے امن رہے۔ اگر امن رہا ڈالر کے ریٹ مستحکم ہوگا۔ یہ 130 بہت بڑا ظلم ہے سیاسیوں کا، آپس کے اندر ان کی انا کی جو جنگ ہے، اپنی کرسی کی جنگ ہے، اس کی وجہ سے پاکستان پہ بہت برے اثرات ہو رہے ہیں۔ تو اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو سمجھ دے۔ پاکستان بہتر ہونا چاہیے، مجھے اور آپ کو اپنی ذات بعد میں ہونی چاہیے۔ خیر بات ہو رہی تھی کہ وائے پاکستان کے اندر ہمارے لیے ٹریڈنگ بھی مشکل کیوں ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پیئر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یو ایس ڈی امریکہ کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ یو ایس ڈی پہ کام زیادہ تر کرتے ہیں اور پروفٹ میں رہتے ہیں۔ یورو والے، یورپین لوگ، یو کے والے یورو پہ کام کرتے ہیں، پروفٹ میں رہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اگر اس وقت پہ بھی، آج بھی مارکیٹ آپ کے سامنے ہے، مارکیٹ جس طریقے سے گر رہی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے، مارکیٹ کہاں پہ آئے گی۔ تو 10-15 دن اور مارکیٹ نے ڈاؤن آنا ہے۔ اور لاسٹ جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک نیوز پڑھی تھی، اس نیوز کے مطابق مارکیٹ 1 مہینے کے اندر اندر اگر اسی طرح امن رہا، اگر اسی طرح پوزیشن نے کوئی، جس طریقے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کسی قسم کی فائٹ پہ نہیں جا رہی، کسی قسم کے بائیکاٹ پہ نہیں جا رہی، تو اگر اسی طریقے سے پرامن ہوئی تو آئی تھنک پاکستان کا جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ 105 پہ 1 مہینے کے اندر آ سکتا ہے۔ یہ ایک نیوز تھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے دیکھی، وہ میں آپ کو بتا دیا۔ تو اس ٹائم پہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹرینڈ ہے، پی کے آر کا جو ٹرینڈ ہے وہ بائی میں ہے، اور یہ ٹرینڈ اس وقت تک چینج نہیں ہوگا، ڈالر اوپر نہیں آئے گا، پی کے آر ڈاؤن نہیں ہوگا جس وقت تک نئی حکومت مکمل طور پر بند نہیں جاتی۔ ابھی بھی ڈالر کا جو پریشر ہے وہ ڈاؤن، ڈالر پی کے آر کا جو پریشر ہے، پی کے آر کا جو ٹرینڈ ہے، وہ پاکستان کا جو روپیہ ہے، وہ پاکستان کا روپیہ اپ جا رہا ہے۔ آلریڈی بہت زیادہ نقصان ہمیں پاکستان کے روپے میں ملا ہے۔ تو اگر پی کے آر یا آئی این آر، پاکستانی روپیز یا انڈین روپیز، انڈینز والوں کے لیے انڈین روپیز اور پاکستانیوں کے لیے پاکستانی روپیز ہوتے، تو ہمارے جو لوگ ہم نقصان کر رہے ہیں، آئی تھنک ہمارا نقصان 50% کم ہو جاتا۔ تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارے پاس فارن ایکسچینج کے اندر، ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں، ترقی یافتہ ملکوں میں سے ہمارا نام نہیں ہے، اور فاریکس کے جو لسٹ ہے، اس لسٹ کے اندر تو ہمارا بالکل بھی نام نہیں ہے۔ اگر ہماری ٹریڈنگ ہمارے پیئر پہ ہو جاتی ہے تو آئی تھنک فاریکس بہت ایزی ہو جائے گا۔ یو ایس ڈی والے یو ایس ڈی پہ کام کرتے ہیں، برطانیہ والے یورو پہ کام کرتے ہیں، مختلف پیئرز ہیں، مختلف ملکوں کے پیئرز ہیں، اور ان لوگ وہ ہم سے زیادہ کامیاب اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ اپنے جو ملک ہے اس کی بائی یا سیل کر سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں پاکستان کے اندر سٹاک مارکیٹ 44,000 انڈیکس پہ پہنچ چکی ہے، 40,000 پہ آج سے کچھ دن پہلے تھی، 3-4 دن پہلے۔ تو یہ اب کیوں جا رہی ہے؟ اب جانے کی 3-4 وجوہات ہیں۔ ایک، اب جا رہی ہے ملک کی معیشت پہ، دوسری جا رہی ہے کہ اس جگہ پہ سیلر نہیں ہے، بائر ہیں۔ جب بائر اکٹھے پڑ جاتے ہیں کسی چیز کے تو اس کا ریٹ اپ جاتا ہے۔ اب ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ نے اپ جانا ہے، تو ہر بندہ خریدار بن چکا ہے۔ جب خریدار زیادہ بنتے ہیں چیز کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، جب کسی چیز کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے تو مارکیٹ اپ جاتی ہے، ریٹ اپ جاتا ہے۔ تو اس ٹائم پہ آئی تھنک اگر ہمارے پاس فارن ایکسچینج ہوتا اور ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کے اندر کام کرنے کی، تو آئی تھنک جس طریقے سے روپیہ بڑھ رہا ہے، یو ایس ڈی پی کا گر رہا ہے، فارن ایکسچینج میں جو ہماری ٹریڈنگ تھی وہ اس کو اور ایک دھکا دیتی اور مارکیٹ اور ڈاؤن ہو جاتی۔ تو اس چیز کا حل ہمارے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس پاکستانی لوگ، انڈینز لوگ اس وجہ سے نقصان کے اندر ہیں کہ ہمیں دوسرے ملکوں کی کرنسیز پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم دوسرے ملکوں کی کرنسیز پہ کام کرتے ہیں تو ان ملکوں کی جو صورتحال ہے، معاشی طور پر صورتحال ہے، سیاسی طور پر صورتحال ہے، یا ان ملکوں کی کسی بھی قسم کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال پہ ہمیں نظر رکھنی پڑتی ہے۔ اور آئی تھنک 99% میرے سمیت ایسے لوگ ہیں جو ان ملکوں کی صورتحال پہ جن کی نظر نہیں رکھی جاتی۔ ہماری انگلش کمزور ہے،
ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ نقصان میں ہیں۔ دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ اللہ حافظ۔